ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلے سرخیاں۔ جموں ڈویژن میں جاری مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا لیفٹیننٹ گورنر نے لیا جائزہ۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز۔ وزیر دفاع نے لداخ میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کا لیا جائزہ، اور پلوامہ ضلع میں غیر قانونی طور ذخیرہ کیے گئے تیل خاکی کے تقریباً 2.5 لاکھ لیٹر ضبط، کئی ڈیپو سربمہر۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں ڈویژن میں کئی اہم پروجیکٹوں پر جاری کام میں صورت لانے کی غرض سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سول سیکریٹریٹ جموں میں ایک جائزہ میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ کے دوران اہم ترقیاتی پروجیکٹوں پر ہوئی پیش رفت اور آنے والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیروں کے شرما، آر بھٹناگر، چیف سیکریٹری BVR سبرامنیم اور کئی دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ہر ممکن ترقیاتی بنیادی ڈھانچہ دستیاب رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے سبھی متعلقین کی طرف سے مشترکہ کوششوں پر بھی زور دیا تاکہ اس خطے میں مجموعی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مشیروں اور چیف سیکریٹری سے تمام پروجیکٹوں کا متواتر جائزہ لینے کے لیے کہا تاکہ ان پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے سمارٹ سٹی مشن کے تحت جموں میں 6 مقامات پر سمارٹ وائی فائی کنیکٹیوٹی کا انوگریشن بھی کیا۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے ایک اور میٹنگ کے دوران جموں ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر جموں نے ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کے حوالے سے خاکہ بھی پیش کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے مرکزی معاونت والی اسکیموں کے فوائد سبھی تک پہنچانے پر زور دیا۔ انہوں نے 30 ستمبر تک ضلع میں 100% لوگوں کے آدھار انرولمنٹ یقینی بنانے پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اجرا کرنے میں صورت لائی جائے۔ انہوں نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اجرا کرنے کے حوالے سے التوا میں پڑی سبھی درخواستیں 15 دنوں کے اندر نپٹانے کی ہدایت دی۔ CRPF جموں کشمیر زون کے خصوصی DG ذوالفقار حسن نے آج جموں میں LG منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے جموں کشمیر میں سیکورٹی بندوبست اور موجودہ سیکورٹی صورتحال سے متعلق لیفٹیننٹ گورنر کو جانکاری فراہم کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج، جموں کشمیر پولیس اور فورسز کی دیگر ونگز کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں سیکورٹی سے متعلق چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر محاذ پر انتہائی درجے کی نگرانی رکھنے پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کووڈ-19 کی روک تھام میں سیکورٹی فورسز کے رول کو بھی سراہا۔ جموں میونسپل کارپوریشن کے میئر چندر موہن گپتا نے بھی آج لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں JMC کے کام کاج کے حوالے سے جانکاری فراہم کی۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا آج ملیٹنٹوں کی طرف سے مارے گئے سرپنچ آنجہانی آجے پنڈتا کے اہل خانہ سے ملے۔ اس موقع پر آنجہانی کے اہلیہ اور والد نے انہیں درپیش معاملات سے لیفٹیننٹ گورنر کو آگاہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے انہیں سرکار کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ان کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ باقی خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ چلیے پھر سے بچے بن جاتے ہیں۔ بچوں اور بچپن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ یاد ہے جب بچپن میں ہمیں کھانسی بخار ہو جاتا تھا، بدن دکھتا تھا تو ہم روتے ہوئے ماں کے پاس جاتے تھے اور انہیں اپنی تکلیف بتاتے تھے۔ ماں کچھ گھر کی دوائی جیسے کاڑھا ہو، ہلدی ہو، اس سے آرام دیتی تھی ہمیں۔ ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھی اور کچھ دنوں بعد ہم کھیلنے کودنے لگ جاتے تھے۔ آج کورونا کی اس لڑائی میں ہمیں پھر سے یہی کرنا ہے۔ اپنی تکلیف کو اپنوں کو بتانا ہے، راحت پانا ہے، علاج کرانا ہے، کھیلنا کودنا ہے، جیتنا ہے۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ دیکھیے، بیماری کوئی کلنک نہیں ہوتا ہے، پریوار تو آپ کا بھلائی چاہتا ہے نا۔ تو چلیے پھر سے بچے بن جاتے ہیں، اپنی تکلیف اپنوں کو بتاتے ہیں۔ کورونا سے ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ بدل کر اپنا ویوہار کریں کورونا پر وار۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ اردو خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بھارت میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس بیماری سے متاثرہ 69,239 نئے کیسز کی خبر ملی ہے۔ کل 912 افراد کی موت کے ساتھ ہی اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 56,706 ہو گئی ہے۔ 30,44,940 متاثرین کی مجموعی تعداد میں سے اس وقت 7,07,668 مریض ہی زیر علاج ہیں، جبکہ 22,80,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے کہا ہے کہ کل تک کووڈ-19 کے کل
3,52,92,220 नमूनों की जांच की जा चुकी थी। इस दौरान सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में मोहलिक कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल के आखिर तक दस्तयाब हो जाएगी। उन्होंने नामनिगारों को बताया कि कोविड-19 की 3 में से एक वैक्सीन इंसानों पर तिब्बी तजुर्बे के पहले से तीसरे मरहले में दाखिल हो गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 666 नए मामलात सामने आए हैं। 540 मामलात कश्मीर सूबे से जबकि 126 मामलात जम्मू डिवीज़न से सामने आए हैं। इस वायरस से यूटी में मजीद 9 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है। 2 अमवात जम्मू डिवीज़न से जबकि 7 अमवात कश्मीर सूबे से वाक़ा हुई हैं। ताहम मजीद 434 कोरोना वायरस से मुतासर मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ सरहदी तनाज़ुआ से मुतल्लिक तमाम अहम पहलुओं पर तफसील के साथ तबादुल ख्याल किया गया। मीटिंग में सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्तकबिल के लाहेमल पर भी गौर ख़ौज़ किया गया। वाज़ेह रहे कि भारत और चीन ने पिछले 2.5 महीने के दौरान फ़ौजी और सफारती सतह पर बातचीत के कई राउंड किए हैं। इधर भारत ने चीन और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान कलीदी नौइयत के मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के मुश्तरका प्रेस रिलीज़ में जम्मू कश्मीर के जिक्र को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि मुत्तलिका फ़रीक़ैन भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में वस्ती और जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी लीडरान से मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता बरस के गुपकार एलामिया और एजेंडा पर पूरी तरह कायम है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए खसूसी दर्जे की बहाली और यहाँ क़याम अमन की अपनी कोशिशों को हर सतह पर जारी रखेगी। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंजुमन शरी-शियान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता आगा सैयद मुज्तबा ने कहा है कि मुहर्रम के मुतबर्रिक अय्याम के दौरान आज़ादारी और नौखानी की मजालिस और जलूसों में कोरोना वायरस के हवाले से वज़ा करदा एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए अंजुमन ने सभी इकदाम किए थे। ताहम हालात को देखते हुए अंजुमन शरी-शियान ऐलान करती है कि वादी में इस अंजुमन की तरफ से आशूरा समेत आज़ादारी का कोई भी जलूस बरामद नहीं होगा। हमारे सदर जनाब हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद हसन अल मूसवी साहब ने हमें हिदायत दी है कि आशूरा के जुलूस के साथ साथ तमाम छोटे बड़े जुलूस इस साल तअतील रहेंगे, उनका इनेकाद नहीं होगा, क्योंकि जुलूसों का जहाँ तक ताल्लुक़ है हमने माहिरीन से भी बात की, हमने पूरे जो हमारे सेहत के हवाले से माहिरीन हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, उनके साथ भी मशवरा किया और मजहबी नवियत के भी वो एंगल जो वो जहत है उससे भी इस चीज़ को डिस्कस की। और जो SOPs का ताल्लुक़ है, जो गाइडलाइंस का ताल्लुक़ है, वो हमें एहसास हुआ कि जुलूसों में उनकी रियायत मुमकिन नहीं होगी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने आज ज़िले के चतरगुल, सोफीपुर और वुलरहामा समेत शी आबादी वाले कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इन इलाकों में लोगों को मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र चावल, खांड और दीगर अशिया फराहम किए जाने को यकीनी बनाया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने लोगों से कहा कि कोविड-19 के हवाले से रहनुमा खतूत पर पूरी तरह अमल किया जाए। मौसूफ ने मास्क, सैनिटाइज़र और दीगर मसनूआत भी लोगों में तकसीम किए। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर की हिदायत पर आज सिविल पुलिस अफसरान की एक टीम ने एक छापामार कार्रवाई के दौरान जिले के सांबूरा, चुरसू, अवंतीपोरा और पापोर से गैर कानूनी तौर जखीरा किए गए तेल खाकी के 2.5 लाख लीटर जब्त किए हैं। तहसीलदार पापोर, जो कि इस टीम का हिस्सा थे, के मुताबिक ये तेल खाकी गैर कानूनी तौर जखीरा किया गया था और इसे बाद में लोगों को महंगे दामों फरोख्त किया जाता। कार्रवाई के दौरान तेल खाकी के 5 डिपो भी सर्वमुहर किए गए। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम होटल हिलटॉप को सील कर दिया है। अथॉरिटी के मुताबिक अदालत की हुक्मनामे की अदूली करते हुए इस होटल में गैरकानूनी तौर तामीराती काम किया जा रहा था। इसकी पादाश में यह कार्रवाई की गई है। इस हवाले से पुलिस स्टेशन गुलमर्ग में FIR भी दर्ज है। अथॉरिटी ने फिर वाज़ा कर दिया है कि गुलमर्ग में गैरकानूनी तौर तामीरात खड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ضلع صدر مقام کپواڑہ سے تقریباً 45 کلومیٹر دور جمگوڑ علاقے کے لوگوں کو رابطہ سڑک کی سہولت دستیاب نہ ہونے سے کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم اس علاقے تک PMGSY کے تحت رابطہ سڑک تعمیر کی گئی ہے، جس کی بدولت علاقے کے لوگوں کو نہ صرف عبور و مرور میں آسانی ہو رہی ہے بلکہ اس کی وجہ سے اب علاقے میں کئی طرح کی مثبت سرگرمیوں میں بھی سرعت آئی ہے۔ ادھر گتی پورہ شوپیاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے کو جانے والی سڑک انتہائی خستہ ہے۔ انہوں نے سڑک کی حالت کے خلاف آج احتجاج کیا اور کہا کہ بیک ٹو ولیج پروگرام سے انہوں نے یہ امید لگائی تھی کہ سڑک کی خستہ حالی کو لے کر انہیں درپیش مشکلات دور ہو جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے متعلقہ محکمے سے ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نل سے جل مشن سکیم کے تحت جموں کشمیر کے مرکزی انتظام والے علاقے میں 8 لاکھ کنبوں کو مئی 2020 تک نل کے ذریعے پینے کا پانی فراہم کیا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ مارچ 2022 تک اس سکیم کے تحت مزید 10 لاکھ کنیکشن فراہم کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ ملک میں اس سکیم کے تحت 9 اضلاع کو منتخب کیا گیا ہے، جن میں وادی کشمیر کے گاندربل اور سری نگر اضلاع بھی شامل ہیں۔ ان اضلاع میں تقریباً 54,000 کنبوں کو جو انٹیگریٹڈ مینجمنٹ پورٹل پر درج تھے کو نل کے ذریعے پینے کا صاف پانی فراہم سال سے کیا پانی گیا کچھ ہے۔ نہیں تھا، لیکن ابھی یہ PJ ڈپارٹمنٹ جو آئی انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی تو یہ پانی ہمارے لیے آئی۔ ہمارے سرپنچوں نے پنجوں نے بہت سبوں نے ہیلپ کیا، ڈھونڈ کر یہ ڈپارٹمنٹ آئی تو ہمیں پانی بہت اچھے طریقے سے آیا، اور پہلے ہم گندا پانی کھا رہے تھے۔ چیف انجینئر PHE کشمیر افتخار احمد وانی نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ یہ لوگ ابھی تک اس سہولت سے محروم تھے اور اس سکیم کی بدولت ان لوگوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے درپیش مشکلات دور ہوئے۔ بانڈی پورہ ضلع کے گریز علاقے میں LOC سے متصل کئی دیہات میں کمیونٹی بنکر تعمیر کرنے کا کام جاری ہے، جبکہ کچھ ایک مکمل بھی کیے گئے ہیں۔ یہ بنکر اس لیے تعمیر کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ان علاقوں میں بلا اشتعال فائرنگ ہونے کی صورت میں لوگ ان میں پناہ لے سکیں۔ ان علاقوں میں پہلی بار یہ بنکر تعمیر کیے جا رہے ہیں اور مقامی لوگوں نے سرکار کی اس پہل پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اب موسم سے متعلق جانکاری۔ موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں کل شام تک آسمان جزوی طور ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.3 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.3 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.8 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔